ایکم یأتینی بعرشہا، سبحان اللہ۔ ایکم پورا واقعہ نہیں سنانا، یہ 19ویں پارے میں ہے، کبھی ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لینا۔ تم میں سے کون ہے؟ آگے انسان بھی بیٹھے ہیں، جن بھی بیٹھے ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، سب ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی محفل میں یہ سب ہوا کرتے تھے۔ وہاں پرندے بھی وزیر تھے، اور ذہن میں رکھنا ان کے پرندے وزیر بھی پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہیں آپ سمجھے نہیں شاید، ہمیں وہ وزیر بھی ہے جن کو قل هو اللہ نہیں آتی۔ حضرت سلیمان کے وزیر پرندے، وہ بھی اڑ اڑ کے آگے حضرت سلیمان کو توحید کا درس سنایا کرتے تھے۔ یہ ان کا وزیر تھا جس نے یہ ساری بات بتائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لے آئے؟ سبحان اللہ۔ تم میں کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لائے؟ ایوکم، کوئی ہے؟ ایک جن اٹھا، ڈرتے ہو نا جنوں سے؟ ڈرتے ہیں نا؟ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے ایک بات کروں؟ جاؤ دیکھو روڈوں پہ بڑے بڑے لوگوں نے کوڑکے لگائے ہوئے، یہاں جن نکلتے، جن نکال رہا ہے، اور آپ جنوں سے ڈرتے ہو۔ ذہن میں رکھنا تم مخدوم ہو، جن خادم ہے، تم سردار ہو، وہ تمہارے رعایا ہیں، فضیلت کا تاج تمہارے سر پہ آیا ہے۔ بشر کو اللہ نے اپنی پگڑی عطا کی ہے، خلافت کی پگڑی انسان کو ملی ہے۔ اور سننا گیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن اٹھا کہنے لگا کہ میں لے آتا ہوں، انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کیسے لے آؤ گے، یہ پوچھا ہے کتنی دیر میں لے آؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، یہاں سے اٹھنے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے گھر تشریف لے جانے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ کوئی اور ہے؟ توجہ کرنا، کوئی اور ہے؟ بیان القرآن میں نے پڑھا ہے اس کونے سے ایک بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، سفید داڑھی، سفید داڑھی اور لرزے کی بیماری، پورا جسم کانپ رہا ہے، بڑی مشکل سے سوٹی پہ اپنے آپ کو ٹیک کے اٹھایا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سوٹی کے اوپر رکھے اور کانپتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اللہ کے نبی کو دیکھ کے کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی بولیے، میں لے آؤں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم تو بوڑھے ہو، آپ سے تو چلا ہی نہیں جا سکتا، پورا جسم کانپ رہا ہے، کیسے لے آؤ گے؟ یہ نہیں پوچھا۔ ان سے بھی یہی سوال ہوا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اس بندے نے جواب دیا اور کہا اللہ کے نبی بس اشارہ کی دیر ہے، اس کے بعد توجہ کرنا قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا آنکھ جھپکو کھولو سامنے ہوگا۔ یہ ایک ترجمہ ہے، ایک ترجمہ مفسر نے ہمیں پڑھایا ہے، انہوں نے پتہ ہے کیا بتایا؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نبی آنکھ بند کرنے کی، چپکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ تشریف فرمائے آنکھیں کھلی رکھو، آپ کا دل کرے دائیں دیکھ لو، آپ کا دل کرے بائیں دیکھ لو، دائیں دیکھو گے تو دائیں ہوگا، بائیں دیکھو گے تو بائیں ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے دیکھا تخت سامنے تھا، بلقیس کا تخت سامنے تھا، وہ بندہ اپنی جگہ سے ہلائی نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا گئے تو نہیں، قدم تو نہیں اٹھایا، یہاں سے حرکت ہی نہیں کی، یہ کیا ہے؟ کیسے لائے ہو؟ اس وقت وہ بولا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد
کتنے سال ایسے گزرے جس طرح وہ کہتا رہا میں کرتا رہا، اب کچھ سالوں کی بات ہے، نظام بدل گیا ہے، اب جیسے میں کہتا ہوں وہ بھی اسی طرح۔ یہ تو تھا نا ان کا جواب۔ قرآن نے اس جواب کو کون سا رنگ دیا ہے؟ اللہ کا بندہ کہنے لگا ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے، قرآن سنو، فرمایا ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اتنی محنت کے بعد میرے اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، اب جیسے میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ آپ رات میں بھی فضل سنا تو ہوگا، صحابہ کرام رضوان مجمعین نے اپنی زندگیوں میں بتایا، فرمایا ہم وہ لوگ تھے اگر گلیوں میں جاتے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اگر شہروں سے باہر جاتے ہمارا پرسانے حال کوئی نہیں تھا۔ جب سے اپنے آپ کو دامن رحمت سے وابستہ کیا ہے، جب اپنی مرضی کو ختم کر کے اپنے من میں اپنے رب کی مرضی کو لائے ہیں، اپنے محبوب کی اطاعت کی ہے، اپنے محبوب کی غلامی کی ہے، اپنے محبوب کی غلامی کا توق اپنے گلے میں لٹکایا ہے۔ جانتے ہو نا لوگوں، میں عمر وہی ہوں، اگر جا کے پہاڑ کی اوٹ میں کبھی اونٹ چراتا تو اونٹ میرا کہنا نہ مانتے تھے، اگر اونٹ نکیل توڑوا کے بھاگتا عمر اس کے پیچھے بھاگتا، اونٹ بھی کہنا نہ مانتا۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ میں خط لکھتا ہوں دریا غلامی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو مولوی ان کے پاس بیٹھ کے تویز لے رہے ہو نا، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، تیرا میرا رب آج بھی کہہ رہا ہے تو میرے نبی کا کہنا مان، اولاد خود غلام ہو جائے۔ اونچی اونچی تو بولیے، تویز لیتا پھرتا ہے، میری اولاد فرما بردار ہو جائے۔ حال یہ ہے بیوی کہنا نہیں مانتی، ہماری بیٹیاں اور بیٹے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نبی کا کہنا نہیں، بے شک آپ نبی کا کہنا مانو، بیٹے بیٹیاں آپ کی غلامی کریں گے، بیٹے بیٹیاں تو یہ رہے نا۔ گرمیوں کی موسم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، شدت کی گرمی، صحابہ پسینے میں شرابور، حضرت عمر نے حال دیکھا تو اٹھے، مسجد نبوی کے صحن میں آئے اور اپنا درہ زمین پہ مارا۔ اللہ، سمجھ آئیے میں نے درہ کہا، عام تو آپ نے سنا ہوگا نا درہ، درہ نہیں ہوتا، درہ، درہ زمین پہ مارا۔ آسمان کی طرف دیکھا، سورج کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اتنی گرمی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اونچی اونچی بولیے، کیا ہم اپنے اعمال میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اپنے محبوب کا دامن چھوڑ دیا ہے؟ کیا ان کا کہنا ماننا چھوڑ دیا ہے؟ اگر چھوڑ دیا ہے تو گرمی نہیں، آگ برسا ہمیں جلا دے، اور اگر ہم محمد کی غلامی کے توق سے ابھی باہر نہیں آئے، اپنے گھروں میں توق محمد لٹکایا ہوا ہے، تو پھر اتنی گرمی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم ہے درہ زمین سے ابھی نہیں اٹھایا، آسمان پہ بادل چھا گئے۔ ہماری طرح بندے ہی تھے، ہماری طرح بندے تھے، قد یہی ہمارے جیسا، ہمت طاقت ہماری جیسی، لیکن جو اندر محبت ہے مصطفیٰ کا نور بھرا ہوا تھا نا، ان لوگوں کی محنت کی تو برکت ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا پہلی امت
امتوں کے بوڑھے عبادت کر کے جو مجھ سے میرا فضل لیتے تھے، جا میرا محبوب، آپ کے صدقے میں نے ہر تیرے امتی کو پیدا ہونے سے بھی پہلے اپنا فضل عطا کر دیا۔ وہی فضل تو ہے کہ آج تک اس امت میں کوئی ایسا بندہ آپ نے سنا ہے کہ جس کی شکل چہرہ مس ہو گیا ہو، شکل بدل گئی ہو، یہ بندہ بندر بن گیا ہو، یہ بندہ خنزیر بن گیا ہو؟ کسی کی شکل بدلی ہے؟ حالانکہ گناہ تو وہی کرتے۔ اگر اس امت کے لوگ کم یا زیادہ بولتے تھے تو ہماری دکانوں پہ اس سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ بلکہ حال یہ ہے، عبدالحکیم شہر سے میرا تعلق ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، میرا ایک مقتدی ہے، اب تو وہ بڑا ہی میرا دوست ہے، اس وقت بھی سلام دعا تو تھی، وہ آگے تھا میں پیچھے، اس کے ہاتھ میں بڑی تصویر، کیا بڑی تصویر، بڑی تصویر، اسی کی دکان پہ ایک ملازم تھا، مجھے اس سے کام تھا کسی کا، سبحان اللہ، بولنا نہیں دیتا جی، وہ چمک گئے تھے۔ اچھا سر جی، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ میں گیا وہ کاؤنٹر پہ، میں اس کے پچھلے کمرے میں، جو ملازم پچھلے کمرے میں تھا، وہاں گیا تو 3-4 بندے تھے، خوب ملاوٹ کر رہے تھے رمضان میں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے جی آرڈر ہے، آرڈر ہے۔ میں باہر آ گیا، میں نے اس کی مقتدی تھا نا، میں نے تسبیح پکڑ لی، میں نے کہا وہ کیا اور یہ کیا؟ کچھ ہی تو بول رہے ہو، یہ کیا؟ جی میں نے کہا اندر کیا ہو رہا ہے؟ بہت سی لڑکے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ملاوٹ ہو رہی ہے، اور تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ صرف دکاندار کے لیے یہ نظام نہیں ہے، صرف دنیا دار کے لیے نہیں، دیندار کے لیے بھی۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، مولوی سے ہدے رکھنا، اگر دنیا دار ہوتا ہے نا، صبح دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، دکاندار دکان میں ملاوٹ کرتا ہے، اپنے ہر نصاب میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ تو بے ایمان ہے۔ اور اگر مولوی منبر پہ بیٹھ کے کسی چودھری کو دیکھ کے، کسی بڑے کو دیکھ کے، کیا میں نے دیکھا ہے آپ کے علاقے میں دیکھا ہے، ہاں آپ کے علاقے میں دیکھا، مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ توحید پہ تقریر کر رہے تھے، اچانک ایک بندہ آیا، جو ہی مولوی صاحب نے دیکھا توحید کو چھوڑا، شہادت کو لگا۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ آنے والا جو ہے نا، یہ کسی اور طبقے سے ہے، یہ ڈر گیا ہے، چونکہ توحید سنانی پڑے گی۔ تو میں نے وہاں کہا مولوی صاحب کے سامنے کہ اگر دنیا کا نظام دنیا میں ملاوٹ کرے گا، اس سے بڑا بے ایمان بھی کوئی نہیں، اور اگر مولوی منبر پہ بیٹھ کے ملاوٹ کرے گا، اس سے بڑا بے ایمان بھی کوئی نہیں۔